السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو معجزانہ طریقوں سے ہمیں کئی رازوں کا علم مہیا کرتی ہے۔ قرآن پاک کو لے کر کئی لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھے کہ انہوں نے یہ کتاب انجیل اور تورات کی آیات کو ملا کر بنائی ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیل اور تورات کی کئی آیات کو بدل کر قرآن کریم میں لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ دوستو، قرآن کریم میں مصر کو لے کر کچھ ایسی معلومات موجود ہیں جو اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں بھی موجود نہیں تھیں، جو یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے جو کسی نے بھی خود سے نہیں لکھا۔ دوستو، آئیے قرآن پاک سے مصر کے بارے میں وہ راز جانتے ہیں جو آپ کو شاید پہلے نہ معلوم ہوں۔ نمبر 1، مصری حکمرانوں کے خطابات۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر نہیں تھے جنہیں مصر کی سرزمین پر بھیجا گیا، بلکہ اور بھی انبیاء مصر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ مگر اگر آپ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں تو ان کے دور میں موجود بادشاہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف خطابات استعمال کیے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے مصری حکمرانوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید ملک یعنی بادشاہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ اور میں اسے اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے برعکس قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود حکمران کے لیے فرعون کا لقب استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ اور بھی مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کے لیے صرف فرعون کا لقب ہی استعمال ہوا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایک ہی ملک کے مختلف دور کے بادشاہوں کے لیے مختلف خطابات کیوں استعمال کیے گئے ہیں۔ دوستو، آج ہمارے پاس جو تاریخی ریکارڈ موجود ہیں، ان سے ان حکمرانوں کے لیے استعمال ہونے والے مختلف القابات اور خطابات کے مختلف ہونے کی وجوہات پتہ چلتی ہیں، کیونکہ لفظ فرعون قدیم مصر میں شاہی خاندان کا لقب تھا، جبکہ اس سے پہلے کے حکمران یہ خطاب استعمال نہیں کرتے تھے۔ حکمرانوں کے لیے لفظ فرعون کا استعمال مصری تاریخ کے 9ویں سلطنت کے دور سے پہلے شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ 18ویں شہنشاہت یعنی 1539 تا 1696 قبل مسیح سے شروع ہوا تھا، اور 20ویں شہنشاہت یعنی 945 یا 730 قبل مسیح تک لفظ فرعون لقب کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پرانی بادشاہت کے دور میں تھے، لہٰذا اس دور کے حکمران کے لیے لفظ فرعون کی بجائے لفظ ملک کا استعمال ہوا ہے، جبکہ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی نئی بادشاہت کے دور میں تھے، لہٰذا اس وقت کے مصری حکمرانوں کو فرعون کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ باتوں کی اس پیچیدگی کو جاننے کے لیے مصر کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، مگر قدیم مصر کی تاریخ 4 صدی عیسوی تک بلائی جا چکی تھی، لہٰذا 19ویں صدی عیسوی میں اس کی دوبارہ دریافت ہوئی۔ اس سے پہلے اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے نزول کے دور میں مصر کی تاریخ کے متعلق کوئی گہرا علم موجود نہ تھا جو لوگ یہ کہہ سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جانتے ہوئے یہ القابات قرآن کریم میں شامل کیے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ نمبر 2، حامان۔ دوستو، حامان ایک ایسے کردار کا نام ہے جو قرآن کریم میں فرعون کے نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 6 جگہوں پر حامان کا ذکر فرعون کے نزدیک ترین لوگوں میں کیا گیا ہے، مگر آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ تورات میں کہیں بھی حامان کا نام موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے، جبکہ عہد نامہ قدیم کی آخری ابواب میں حامان کا ذکر بائبل کے ایک بیبلونین بادشاہ کے مددگار کے طور پر آتا ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1100 سال بعد بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے۔ حامان نام کی موجودگی قرآن پاک میں اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ دوستو، قرآن پاک کے معجزاتی علم کا اقرار غیر مسلموں نے بھی تب کیا جب آج سے 200 سال پہلے انسان قدیم مصری علاقائی تحریر ہیروگلیفک الفابیٹ کو پڑھنے کے قابل ہوئے،
اور اسی میں حامان نام کے شخص کا ذکر دریافت ہوا۔ اس دریافت سے پہلے قدیم مصری تحریروں اور کتابوں کو پڑھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مصر کی یہ زبان صرف ایک علاقائی زبان تھی جو کئی زمانوں تک زندہ رہی، مگر دوسری اور تیسری صدی عیسوی میں عیسائیت اور دیگر ثقافتی اثرات کے باعث مصر نے اپنے پرانے عقائد کے ساتھ ساتھ ان تحریروں کو بھی ضائع کر دیا۔ تب یہ زبان بھی بھلا دی گئی اور کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ رہا جو اسے سمجھ سکتا ہو۔ مگر آخر کار 1799 میں اس رات سے پردہ اٹھا اور 196 قبل مسیح کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک ٹیبلٹ جسے روزیٹا سٹون کہا جاتا ہے، اس کی دریافت ہوئی۔ اس پر ایک ہی وقت میں 3 قسم کی تحریریں موجود تھیں۔ پہلی یہی قدیم مصری ہیروگلیفک زبان جو کہ تصویروں پر مبنی ہے، دوسری قدیم مصری سادہ علاقائی زبان اور تیسری گریک یا یونانی زبان۔ اس ٹیبلٹ پر موجود یونانی تحریر کی مدد سے انسان اس قدیم مصری زبان کو پڑھنے کے قابل ہو گیا، اور اس ٹیبلٹ پر موجود تحریر کا ترجمہ ایک فرانسیسی جین فوگنکوائے شیمپولین نے مکمل کیا۔ لہٰذا کئی صدیوں پہلے کی بھولی بھٹکی زبان اور اس زبان میں موجود واقعات دنیا کے سامنے آئے، اور مصری تہذیب، تاریخ اور مذہب کے متعلق ایک خزانہ جمع ہو گیا۔ اس زبان کو سمجھ لینے کے بعد پتہ چلا کہ حامان نام واقعی قدیم مصری تحریروں میں درج تھا۔ یہ نام ویانا کے ہوف میوزیم میں موجود ایک یادگار سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم تحریروں پر موجود ایک ڈکشنری جس کا نام پیپل ان دا نیو کنگڈم ہے، میں حامان کا ذکر پتھروں کی کانوں کے مزدوروں کے سربراہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حامان وہ شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا، اور وہ فرعون کا معاون تھا اور فرعون کے لیے تعمیراتی کام کرتا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کہنے لگا، اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تاکہ میں اس پہ چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اس سے میں جھوٹوں میں ہی گمان کر رہا ہوں۔ دوستو، حامان نام کی قرآن مجید میں موجودگی قرآن کریم کے خلاف ہونے والے جعلی دعووں کو بھی غلط ثابت کرتی ہے۔ دوستو، یہ ایسی معلومات ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واضح نہیں سمجھا جا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت کسی کو یہ قدیمی مصری زبان کا علم نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن کریم کو ایک زندہ معجزہ سمجھا جا سکتا ہے جو ہمیں تاریخ، حال اور مستقبل کے تمام واقعات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔